ایک ایسا رائٹر ہے جس نے انگلش یا عربک لینگویج میں ایک کتاب تصنیف کی ہے، اور اس نے دیکھا ایک دن کہ اس کی کتاب کو ایک ایسا شخص پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے جس کو نہ تو عربی زبان کا علم ہے اور نہ ہی اس کو انگلش زبان کا علم ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ آدمی اس سے محبت کرے گا یا پھر نفرت کرے گا؟ تو ایگزیکٹلی وہ آدمی اس سے محبت کرے گا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو جاہل ہے، جس کو نہیں معلوم کہ انگلش زبان کیا ہے یا عربی زبان کیا ہے، وہ اس کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اسے محبت کرے گا۔ ایسے ہی اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کو دیکھنا، اس کو چومنا، اس کو پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، حفظ کرنا، ہر اعتبار سے قرآن مجید عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ رمضان المبارک اور قرآن میں کچھ خاصیتیں مشترک ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شفاعت کی خاصیت ہے۔ شفاعت کیسے قرآن مجید شفاعت کرے گا؟ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجئے۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور رمضان اور قرآن دونوں قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ جاہل ہے، عربی اور انگلش زبان کو نہیں جانتا، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی کتاب کو دیکھ رہا ہے یا اس کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے الفاظ کی ادائیگی کو سیکھنے کے لیے اپنی زبان کو اس کوشش پر لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو بتائیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے، آپ سے کتنی زیادہ محبت کرے گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی تلاوت کی وجہ سے مصروف رہا اور اس کو ذکر اور دعا یعنی اللہ سے مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس تلاوت کرنے والے کو دعا مانگنے والوں اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور پھر جو آدمی حفظ قرآن کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، یہاں تک کہ وہ آخری درجے تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ مقام صرف قرآن کے حافظ کے لیے ہے۔ اور قرآن کو سننا کیسے عبادت ہے؟ جناب مصطفیٰ محمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ، سرور کونین، فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ علیک اقرأ وعلیک انزل، کہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ آپ پر ہی قرآن پاک نازل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرے کی زبان سے سننا پسند ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو قرآن کے حقوق کیا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی سیکھیں۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد، تو یہ حروف کی ادائیگی ہے۔ اب ایک آدمی جب سے پیدا ہوا ہے وہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا تو ہم قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھتے رہیں یا پھر اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم اپنی تلاوت کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے، ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے دل کو سکون ملے، تو ایسی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ایسی تھوڑی سی مشق کروانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں سیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔